علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا عبادت ہی ہے، یعنی دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت سے الگ قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا یہ دعا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور اسی کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے تو یہ عبادت سے الگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے گا، ان کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، ان کے واسطے سے دعا ہوگی، مگر دعا حضور سے نہیں کر سکتے۔ جب عبادت ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، آل بیت ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ہاں ان کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور پیش کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھ پر کرم فرما، مگر کرم رب ہی فرمائے گا۔ ان کا وسیلہ اور واسطہ دیا جا سکتا ہے، تو دعا صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر حضور نے ساتھ ہی یہ آیہ مبارکہ بھی پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا بے شک جو لوگ میری بندگی سے یعنی مجھ سے دعا کرنے سے سرکشی کرتے ہیں تو میں عنقریب ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ مشکات شریف میں بھی جہاں یہ آیہ مبارکہ ذکر کی گئی ہے اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، یستکبرون عن عبادتی اے عن دعائی، یعنی جو شخص مجھ سے بھی دعا کرنے سے تکبر کرتا ہے، نخرہ کرتا ہے، اس کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ مجھ سے دعا نہیں کرتا۔ اب یہ نہیں کہ صرف ایک مقام پر دعا، جس جگہ بھی دعا کی جائے، وہ نماز کے بعد ہو، وہ نماز جنازہ کے بعد ہو، وہ دعائی ایصال ثواب ہو، دعائے مغفرت ہو، دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے گریزاں نظر آتا ہے، متکبر نظر آتا ہے اور روح گردانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اس کو کس چیز نے منع کیا کہ وہ مجھ سے نہیں مانگتا؟ وہ تکبر کرتا ہے، فرمایا میں اس متکبر کو متکبرین کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کے سبب بندہ شیطان کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے، نفس کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں معزز، مکرم، شان والی، عزت والی، ریسپیکٹفل جو چیز ہے وہ دعا سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے معزز چیز، جس کی عزت ہے، جس کی تکریم ہے، جس کی تعظیم ہے، جو خاص مقام اور مرتبے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اب یعنی یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایسی چیز ہے جس عمل کی رب بھی تحسین فرماتا ہے، رب کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں نا، بادشاہ ہو بڑا تو وہ چاہتا ہے اس کی چوکھٹ پر فقیر آئیں، ایسے ہی ہے نا، بڑا بادشاہ ہو، دینے والا ہو، سخی ہو، لجپال ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس سے لوگ مانگتے رہیں، سوالی آتے رہیں، کشکول گدائی پھیلاتے رہیں، دامنے طلب پھیلاتے رہیں، مجھ سے مانگتے رہیں اور میں عطا کرتا رہوں۔ یہ بادشاہ کا شوق ہوتا ہے کہ میں مانگنے والوں کو دیتا رہوں۔ تو کائنات میں اب بتائیے میرے رب سے بڑا بادشاہ بھی کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا بادشاہ بھی کوئی ہے؟
حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیاوی طور پر کسی سے مانگے نا، ایک دفعہ مانگے وہ دے گا، دو دفعہ دیں گے پھر دے گا، تیسری دفعہ ہو سکتا ہے وہ تنگ ہو جائے، چوتھی دفعہ مانگے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا یہ گلہ آ جائے کہ بس تو نے میرا ہی دروازہ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا دنیاوی بادشاہوں کا یہ ہے، دنیا کے لوگوں کا، مالداروں سے بار بار مانگو تو یہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرے رب کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے سوال نہ کرو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز نے اس کو مجھ سے غافل کر دیا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا تو یہ کس سے مانگے گا؟ جب پیدا اللہ نے کیا ہے، پیدا رب نے کیا ہے، تو سوال بھی اسی کی بارگاہ سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں اللہ میری دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب اس کو مشکل نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، خوشحالی کے لمحات ہوں، وہ ان لمحات میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ اب اس کو پھر دوبارہ سنیں، آپ نے توجہ نہیں کی اس حدیث پر، میں سمجھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے نا مشکل میں اللہ میری دعا کو سن لے، بیٹا بیمار ہے تو اللہ میری دعا قبول کرے، میں مقروض ہو گیا ہوں تو اللہ دعا قبول کرے، میں مسافر ہوں مصیبت میں پھنس گیا ہوں اللہ میری دعا قبول کرے، دشمن کی زد میں آ گیا ہوں اللہ میری دعا قبول کرے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں تو اللہ میری دعا قبول کرے، دکھوں نے آ گھیرا ہے تو اللہ میری دعا قبول کرے، بیماریوں نے ڈیرا لگا لیا ہے تو اللہ میری دعا قبول کرے، مصیبتوں اور پریشانیوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا ہے تو اللہ میری دعا قبول کرے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اس تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں اور مصیبت میں اللہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے گا؟ فرمایا جب تم پر مصیبت نہ ہو، تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، خوشحالی کے دور میں سے تم گزر رہے ہو، اس وقت تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ مصیبت میں بھی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یعنی عمومی طور پر ہم دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے، ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں نا، ذرا نظر دوڑائیں کہ عمومی طور پر ہم اللہ کو مصیبت میں ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، مانے نہ مانے بات اس سے ہی ہے۔ جب کوئی نیا مکان لے لیں تو پھر ہمیں رب یاد نہیں آتا، عہدہ مل جائے تو پھر رب یاد نہیں آتا، ترقی ہو جائے تو رب یاد نہیں آتا، مال کی فراوانی ہو جائے تو ہمیں رب یاد نہیں آتا، اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس وقت رب نہیں یاد آتا۔ جب بیمار پڑ جائیں تو پھر ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، جب کوئی نعمت ہم سے چھن جائے پھر اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آن پڑے پھر اللہ ہمیں یاد آتا ہے، جب مشکل اور پریشانی آئے پھر اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، جب حالت نزع طاری ہو تو پھر اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، جنازے کے موقع پر ظاہر ڈھول نہیں بجائے جاتے وہاں اللہ یاد آتا ہے، غمی کا موقع ہے نا، قبر کھودتے وقت تو خدا یاد آتا ہے، جنازہ اٹھاتے وقت خدا یاد آتا ہے۔ اب ہمیں وہی رب خوشیوں کے موقع پر کیوں یاد نہیں آتا؟ اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے پیش نظر رکھیں اس بات کو، ہمارے معمولات یہی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہمارے 3 دن 4 دن 5 دن شادی لگی رہتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے ٹائم ہے، اس شادی میں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے اللہ کے ذکر کی بھی ایک محفل سجا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ایک محفل سجا لیں، محفل نعت سجا لیں؟ اس موقع پر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں دکھوں میں ہی یاد آتا ہے، بیماریوں میں ہی یاد آتا ہے، اور پھر بیماریوں میں اس کی اپنی مرضی ہے، سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے، سنے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی زبردستی تو وہاں نہیں ہے نا۔
سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس کے بندے ہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں. انبیاء، اولیاء، آل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے گر کر سجدے میں یہی عرض، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے. سب اسی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ بتا دیا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس پر میں اسی لیے دوبارہ اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمیں مصیبت پڑے، تکلیف آئے، پریشانی ہو، اللہ ہماری دعا سنے، تو پھر جب ہم خوشی کے حالات میں ہوں، خوشحالی کے حالات میں ہوں، امن اور سکون میں ہوں، اس وقت بھی ہم اللہ سے دعا کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالی غمی کے موقع پر بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے. جو عبادت کرتا ہے دعا نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے کہ انسان تو ہے، اس کا مغز نہیں ہے. اب جو انسان ہے اس کا دماغ ہی نہ ہو تو وہ پاگل ہوتا ہے. انسان ہے اس کا دماغ ہی نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. انسان ہے معذور ہے تو وہ انسان کامل نہیں ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا جس عبادت کے بعد دعا نہیں کی جاتی گویا وہ عبادت بھی ادھوری ہے، وہ نامکمل ہے. عبادت کا نچوڑ، عبادت کا مغز اور عبادت کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه ترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. یعنی تقدیر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے تم یہ عمل کرو گے اللہ تقدیر کو بھی تبدیل فرما دے گا. اور دوسری ایک چیز ایسی ہے کہ عمر مقرر ہے مگر اللہ تمہاری عمر میں اس کی وجہ سے اضافہ فرما دے گا. یا رسول اللہ بیان فرما دیں یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی مگر دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیتی ہے. اور ظاہر ہے دعا بھی اللہ سے کی جاتی ہے، تقدیر بھی رب ذوالجلال کا ہی امر ہے. تو اللہ تعالی کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے. اور فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، تمہاری عمر میں اضافہ کوئی چیز نہیں کرتی مگر نیکی. یعنی جب تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کی وجہ سے تمہاری عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے اور عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان دی جائے اور پھر نماز کے لیے اقامت کی جائے، یہ درمیانی جو وقفہ ہے حضور نے فرمایا اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی. بہت سارے مواقع ہیں، مثال کا خانہ کعبہ کی زیارت کریں اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، اور جس دعا کے اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. اور درود شریف چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جب آگے پیچھے اس کو دعا کے لگا دی جائے تو وہ دعا کو بھی اپنے ساتھ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین الارض والسماء، فرمایا دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، یہاں تک کہ تم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو. جب درود اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ دعا کو بھی ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے.
انشاءاللہ وہ اگلے درس پر جب کہ میں درود شریف کا درس دوں گا اس کے فضائل کا، اس میں انشاءاللہ العزیز اس پر بحث کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مواقع بیان فرمائے، مثلا صلاۃ المکتوبہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اذان کے بعد کی جانے والی رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے دوران یہ جو وقفہ ہے اس میں رد نہیں ہوتی، بیت اللہ کی زیارت کرتے وقت دعا رد نہیں ہوتی، صفا مروہ کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اسی طرح طواف کعبہ کے دوران دعا کی جانے والی قبول ہوتی ہے، مصحف شریف یعنی قرآن پاک جب زیارت کی جائے تلاوت کی جائے اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب والدین کے چہرے کی زیارت کی جاتی ہے اس وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، سب کا یہاں احاطہ کرنا مشکل ہے، مگر یہ ایسے مقامات ہیں جن پر دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور عند الافطار جب افطار کیا جائے اس وقت دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اور اس کے وساطت سے جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں اب یہ عام معمول بن گیا ہے، سحر کے وقت بھی زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، افطاری کے وقت بھی زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کو عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بھی ثواب ہو رہا ہے۔ جب تک خود عبادت نہیں کریں گے تو صرف محض ٹی وی دیکھنا ثواب نہیں ہے، خود بھی کچھ اس پر طرف توجہ کرنی چاہیے، اور بالخصوص روزے کے جو افطاری کے آخری 10 منٹ ہے نا، اس آخری 10 منٹ میں اور کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں درود پاک پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں۔ یہ ایسے مواقع ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ان موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے اور ان موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، یہ احادیث آج میں نے دیکھی اس موضوع کی اور دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بزار الغیب الا قال الملک ولک بمثلک۔ امام مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک تو یہ ہے نا مسلح پہ میں دعا کروں یا قاری صاحب دعا کریں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس بندے کے لیے دعا کریں جو بندہ سامنے موجود ہی نہ ہو، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی مسلمان ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ سے دور ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اور فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، فرشتہ کھڑا ہو کر فرماتا ہے قال الملک ولک بمثل، فرمایا کہ وہ فرشتہ کہتا ہے جس طرح تو اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تیری دعا اس کے حق میں قبول کر رہا ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہ عطا فرمائے۔ اور ظاہر فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، فرمایا جو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے سرعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، یعنی اس میں تاخیر بھی نہیں ہوتی، وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے، وہ کیا ہے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا۔ یعنی کوئی بندہ ہے ہمارا دوست میں سے، احباب میں سے، تعلق دار میں سے، یہاں موجود نہیں ہمارے سامنے، کہیں باہر ہے یا ملک میں ہی ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو بھی اس کا صلہ بہت جلدی عطا فرماتا ہے۔ اور اس عنوان پر بہت ساری روایات ہیں، مگر میں بات ختم کروں۔ حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں فرمایا یہ قبول ہوتی ہیں، ان کی عدم قبولیت میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا دعوت المظلوم، جس شخص پر ظلم کیا جائے اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، و دعوت المسافر، اور مسافر ہو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، و دعوت الوالد علی ولدہ، اور والد کی دعا اولاد کے خلاف یہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی والد کا دل دکھائیں گے، ناراض کریں گے، اس کے دل سے بد دعا نکل گئی، فرمایا یہ سیکنڈ نہیں لگتا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ تڑپتا رہے
افسوس کرتا رہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے والدہ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے اور والد کی بد دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ والدہ بد دعا دیتی نہیں ہے، دے بھی نا وقتی طور پہ غصے میں دے دیتی ہے، دل سے نہیں دیتی، مگر والد جب ناراض ہو کر بد دعا دے سمجھ لو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی بند ہو گئے، پھر مارا پھرے، ادھر پھرے ادھر پھرے، دروازوں پر دھکے کھاتا پھرے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں رسول اللہ کا یہ فرمان پیش نظر رکھیں، اپنے والد کی کبھی نافرمانی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، کبھی بھی ان کو ناراض نہ کریں، ورنہ کہیں ایک دفعہ نکل گئی، فریاد نکل گئی، بد دعا نکل گئی، دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے، پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ والدین کو راضی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی دعا جنت کی ہوا ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔